بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑا ریلیف دیا ہے، اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو ان کا انتخابی نشان تھا بلہ واپس لے لیا گیا تھا، پشاور ہائی کورٹ نے وہ نشان بحال کر دیا۔ ایک بہت بڑا ریلیف ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ تو تحریک انصاف کی طرف سے یہ شکوہ کیا جا رہا تھا کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، ان کے خلاف بڑی سازشیں ہو رہی ہیں۔ تو آج جب پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ معطل کیا، تو جو بیرسٹر گور خان صاحب ہیں اور علی ظفر صاحب، انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے خلاف، پی ٹی آئی کے سمبل اور الیکشن کے خلاف جو سازش ہو رہی تھی، آج اس سازش پہ آخری کیل عدلیہ نے لگا دی ہے۔ وہ سازشیں ختم ہو گئی۔ ہم قانونی آئینی جنگ لڑیں گے۔ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے، ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ ہمارا بیٹ ریسٹور ہو گیا اور الیکشن کمیشن کو آرڈر ہوا کہ ہمارا سرٹیفکیٹ فوراً ویب سائٹ پہ آپ چڑھا دیں۔ تو بیرسٹر گور خان صاحب کہتے ہیں کہ جی سازشیں ختم ہو گئیں، لیکن کیا جو ان کا جو انتخابی نشان بحال ہوا ہے بلہ، کیا یہ محفوظ ہے؟ کیا یہ نشان 8 فروری تک ان کے پاس ہی رہے گا، یا ابھی بھی کوئی خطرہ موجود ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھا جا رہا ہے۔ سندھ میں ہونے والی پوسٹنگ ٹرانسفرز کے بارے میں ان کے تحفظات ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کا اس میں کیا مسئلہ ہے، اور مسلم لیگ نون جو ہے اس کا کیا ری ایکشن ہے جو آج پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پہ مسلم لیگ نون کیسے سوچتی ہے؟ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں جناب بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں اور ملک کے معروف ماہر قانون بھی ہیں، جناب سلمان اکرم راجہ صاحب۔ پہلے تو ہم ان کو وکیل کی حیثیت سے بلایا کرتے تھے، اب وہ وکیل کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بھی بن گئے ہیں۔ لاہور کے حلقہ NA 128 سے انہوں نے اپنے کاغذات جمع کروائے ہیں، اور کراچی میں موجود ہیں پیپلز پارٹی کی رہنما محترمہ ناز بلوچ صاحبہ۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بیرسٹر جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں انہی سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ سلمان صاحب، آپ کی طرف سے بھی کافی یہ شکوہ شکایت کیا جا رہا تھا کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ آج بھی شاید آپ جب گئے ریٹرننگ افسر کے پاس میاں محمود الرشید کے کاغذات جمع کرانے کے لیے، تو وہاں پہ کچھ واقعہ ہوا تھا، ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ وہ تھوڑی سی جھلکیاں ہمارے پاس موجود ہیں، کیا واقعہ ہوا تھا؟ آپ بتائیں نا، قانون بتائیں نا، قانون بتائیں نا، بتائیں کون سا قانون ہے؟ الیکشن ایکٹ کھول لینا، کون سا ہے؟ کون سا؟ میں اشتہاری ہوں، پھر کیا کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ بتا دیں کس اشتہاری کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہم اپنے کارڈ آپ کو دکھا دیتی ہیں، ہم میں سے کون اشتہاری ہے، پکڑ لیں۔ اچھا سلمان صاحب آپ نے کچھ ٹویٹس بھی کیے آج۔ آپ کہہ رہے ہیں ونس اگین بلاکڈ بائی دا پولیس فرام انٹرنگ دی RO's آفس فار اسکروٹنی آف دی نامینیشن پیپرز آف میاں محمود الرشید صاحب۔ لیکن یہ تو دن کی بات ہے نا، شام کو اب پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے آپ کا انتخابی نشان بلہ بحال ہو گیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کے خلاف تمام سازشیں ختم ہو گئی ہیں، سیاسی و انتخابی مشکلات آپ کی وہ بھی ختم ہو گئی ہیں، اور بلہ جو ہے وہ اب آپ کا محفوظ ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں بلہ تو اب مجھے لگتا ہے محفوظ ہے۔ صرف اگر سپریم کورٹ مداخلت کرے اور اس جو ایڈ انٹرم آرڈر ہے اس کے خلاف کوئی فیصلہ دے اور اس آرڈر کو زائل کر دے، اس کے علاوہ مجھے کوئی طریقہ نظر نہیں آتا اب PTI کو بلے سے محروم رکھنے کا، اور مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آتا۔ میں نہیں سمجھتا سپریم کورٹ اب اس سٹیج پہ ایسا کچھ کرے گی۔ لیکن جہاں تک سازشوں کا تعلق ہے، دیکھیں، خوش گمانی اچھی چیز ہے، ہمیں امید بھی کرنی چاہیے کہ ہمارا نظام جو ہے اس کی تصحیح ہو جائے گی۔ متعدد اب عدالتوں کے فیصلے آ رہے ہیں، اور وہ ہمارے حق میں اس لیے آ رہے ہیں کہ صریحاً غلط کام کیے جا رہے ہیں اس وقت اس ملک میں۔ کل اور پرسوں سارا دن لاہور ہائی کورٹ نے کاغذات جمع کروائے، اس کے لیے آرڈر دیے، جج صاحبان نے بلا کے پولیس کے عملے کو ان کو تنبیہ بھی کی، سرزنش بھی کی۔ میں خود مختلف RO's کے دفاتر میں گیا، وہاں پہ باقاعدہ ہمیں پولیس کے ساتھ ایک مدبھیڑ کرنا پڑی، ایک لڑائی کرنا پڑی اندر داخل ہونے کے لیے، پہلے کاغذ جمع کرانے کے لیے اور آج اسکروٹنی کے لیے۔ تو یہ تو بالکل کسی شک سے بالاتر بات ہے کہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی کہ PTI کے مخصوص امیدواروں کو کاغذ جمع نہ کرانے دیے جائیں، اور اگر جمع ہو گئے ہیں تو ان کی جو اسکروٹنی ہے اس میں پروپوزر اور سیکنڈر کو جو تائید کنندہ ہیں ان کو پیش نہ ہونے دیا جائے۔ جب یہ سب باتیں ہمارے سامنے ہیں، کسی حد تک ہم نے ان کو زائل کیا ہے، وہاں کھڑے ہو کر ہم نے لڑائی بھی کی، قانونی بات بھی کی، اور بالآخر میں سمجھتا ہوں ہمیں بڑی کامیابی ہوئی۔ لیکن پھر بھی ممکن ہے
کچھ لوگ ہوں جن کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، جن کے کاغذ جمع نہیں ہو سکے یا جن کو آج اسکروٹنی میں شامل ہونے کا موقع نہیں دیا گیا. تو یہ اپنی جگہ ہے، یہ تمام عمل چل رہا ہے، یہ قوم کے سامنے ہے، اور میں سمجھتا ہوں قوم اس تمام عمل کا محاسبہ بھی کرے گی اور اپنا رد عمل بھی دے گی. برسٹر ظفر اللہ صاحب، یہ جو 2024 میں جو الیکشن ہونا ہے، اس الیکشن کے لیے جو کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں وہ ان کی تعداد 2018 اور 2013 کے الیکشن سے زیادہ ہے. تو یہ اتنا جو جوش و خروش ہے، اس کی آپ کو کیا وجہ نظر آ رہی ہے؟ تھینک یو میر صاحب. خوشی کی بات ہے اگر پاکستان کے عوام الیکشن کے لیے زیادہ نکلتے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے. ٹرن اوور میں تو کہتا ہوں 80% ہونا چاہیے، 90% ہونا چاہیے. اور 80%، 90% اگر ہو گیا تو ہو جائے، اچھی بات ہے. اور دوسرا یہ کہ صاف ظاہر ہے اگر کینڈیڈیٹ زیادہ تھا تو یہ بھی اچھی بات ہے. اور باوجود کہ شکوہ شکایت کے پی ٹی آئی نے غالباً یہ اعلان کیا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ کاغذات جمع ہوئے ہیں. چلو اچھی بات ہے. یہ بھی بہت زیادہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے امیدواروں کو جو ہم نے 2-3 دن بیانات سنے ہیں نا، وہ تو ڈیفرنٹ تھے ذرا. وہ کہتے ہیں بہت زیادہ جمع ہوئے ہیں، بہت زیادہ جمع ہوئے. جی، ایک طرف یہ بیانیہ اور ایک طرف یہ کہ رکاوٹ ہے. واللہ عالم کون سا صحیح ہے، ہمیں نہیں معلوم کون سا صحیح ہے. دونوں صحیح ہیں، دونوں بالکل صحیح ہیں. پھر اچھی بات ہے. 50-60 لوگوں کو ٹارگٹ کر کے روکا گیا، باقی تو باقی رہ گیا کہ ہمیں تو اس بات کا بہرحال یقیناً یہ بھی اس کو برا بھلا کہیں گے کہ ہمارے تو ہمارا جو نشان تھا اس کے جو کاغذ ہم نے جمع کرائے تھے، ثاقب نثار صاحب اور سپریم کورٹ نے تو وہ بھی ہم سے چھین لیا تھا. شیر اور ہمارے لوگ انڈیپینڈنٹ ہی بنے. اس میں ایک عجیب بات تھی. وہ سینٹ کا الیکشن تھا. جی، الیکشن ہی تھا نا، الیکشن ہی تھا نا. وہ 14 آدمی تھے. ایک اور ہی عجیب بات ہوئی. حالانکہ عام طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو کام ہو جائے نا اس کو کہتے ہیں چلو جی پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے، چلو ختم کرو جی. جو جج نکال دیے جاتے ہیں ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اس میں وہ بھی ہم سے لے لیا گیا تھا. لیکن تھوڑا سا لوگوں کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ جو سینٹ کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں سے شیر کا نشان جو واپس لیا گیا تھا، یہ کس طرح واپس لیا گیا تھا؟ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ہماری رائے میں ایک بوگس کورس بنایا گیا. وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں نہ ان کو الیکشن 2002 کا لڑنے دیا گیا، نہ 8 کا لڑنے دیا گیا، 13 کا لڑنے دیا، نکال دیا گیا، اور ابھی بھی پتہ کیا ہوتا ہے. اور اس میں میاں نواز شریف ہماری پارٹی کے سربراہ تھے. پہلے ان کو اقامہ پہ ڈسکوالیفائی کیا، پھر ان کو تاحیات ڈسکوالیفائی کرو. جب انہوں نے کہا کہ تاحیات ڈسکوالیفائی ہو گیا، یہ بندہ صادق الامین نہیں ہے، تو لہذا پارٹی کا سربراہ نہیں بن سکتا. اب چونکہ پارٹی کے سربراہ نے میاں نواز شریف صاحب نے بطور صدر ہمارے سائن کر کے لوگوں کو ٹکٹ دیے ہوئے تھے، اور اس وقت کئی چیلنج ہوئے اور وہ بیک ڈیٹ سے چھین لیے گئے. اور ہمارے لوگ جو تھے وہ مقصد تو ان کو بھی شاید نکالنا ہوگا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں. اس کے بعد ہم تو ساری زندگی اس کے بغیر ہی رہے، اور واللہ عالم کیا تھا کیا نہیں تھا. تو یہ الیکشن کمیشن نے کیا تھا، وہ تو کیا تھا ہمیں سپریم کورٹ نے ہمارے ساتھ. نہیں، لیکن آپ سے شیر کا نشان الیکشن وہ کمیشن شاہ ذرے اب سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا تو پھر نیچے تو ہونا ہی تھا. تو الیکشن کمیشن، حالانکہ میری ذاتی رائے بالکل ڈیفرنٹ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ان معاملوں میں آزاد ہے. ہائی کورٹ سپریم کورٹ کو ان کے معاملات میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. میرا یہ ویو ہے، قانونی بھی یہی ویو ہے، لیکن بہرحال پاکستان میں چل رہا ہے. اچھا ناز بلوچ صاحبہ، جس طرح کے تحریک انصاف کو ایک مسئلے کا سامنا کرنا پڑا، الیکشن کمیشن نے ان سے بلے کا نشان لے لیا، پشاور ہائی کورٹ نے بحال کر دیا. ابھی ظفر اللہ صاحب بتا رہے ہیں کہ پچھلا جو سینٹ کا الیکشن تھا تو مسلم لیگ نون سے شیر کا نشان لے لیا گیا. اور آپ کو بھی وہ ایک الیکشن یاد ہے جب پیپلز پارٹی جو ہے اس کے پاس تلوار کا نشان تھا تو تلوار کا نشان لے لیا گیا، پھر تیر کا نشان دیا گیا. تو یہ تینوں جو بڑی جماعتیں ہیں، کسی نہ کسی مرحلے پہ الیکشن کمیشن نے ان سے ان کا انتخابی نشان چھیننے کی کوشش کی. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب بھی ایک پارٹی پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو جو باقی پارٹیاں ہیں وہ اس پارٹی کی مدد نہیں کرتی، نہ ہی اس کی سپورٹ کرتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب، بالکل آپ نے صحیح بیان کیا. یہ پورا جو ایک ہسٹری رہی ہے، تمام دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ایشوز کے اوپر ایک پیج کے اوپر آ کر بات کرنا بھی ان کو چاہیے. اور پیپلز پارٹی کا ہمیشہ نیریٹو اور موقف جو اپنے لیے رہا ہے وہی نیریٹو اور موقف دوسری جماعتوں کے لیے بھی رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ انڈورس
انڈورس کیا ایسی چیزوں کو، نہ سپورٹ کیا ایسی چیزوں کو. البتہ ہم یہی کہتے رہے، ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ اس طرح کے جو بین ہوتے ہیں یہ اور زیادہ جو ہے تقویت دیتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو ہر لحاظ سے. بہرحال اب جو بھی معاملات ہیں وہ قانونی طریقے سے عمل میں آ رہے ہیں، اور اس پہ تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتی ہوں جب عدالتی معاملات ہیں تو اس کے اوپر، اور ای سی پی ہے ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے، جو بہتر فیصلہ ہوگا وہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. چیلنجز ہوتے ہیں، ہم نے بھی بڑے چیلنجز کا سامنا کیا، سیاسی جماعتوں کو کرنا پڑتا ہے چیلنجز کا سامنا، اور اسی طرح سے جو ہے آگے بڑھا جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ جو کراچی میں پوسٹنگ ٹرانسفرز ہو رہی ہیں اس پہ خط لکھا ہے تاج حیدر صاحب نے الیکشن کمیشن کو، پیپلز پارٹی کو کیا شکایت ہے؟ جی حامد میر صاحب، تاج حیدر صاحب نے بالکل الیکشن کمیشن کو جو خط لکھا ہے وہ 2017 ایکٹ، الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کے اوپر، جہاں جہاں ہمیں محسوس کیا کہ 2017 کے ایکٹ کی خلاف ورزی ہے ان کی نشاندہی کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھا ہے کہ 8 سینئر پولیس افسران کا 20 دسمبر کو جو تبادلہ ہوا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو سوالیہ نشان پیدا کرتی ہیں، اور یہ وائلیشن ہے الیکشن کمیشن کے قوانین کی. تو پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے کہ نہ صرف ایک پرانی جماعت ہے بلکہ جمہوری جماعت ہے، اور آئین کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ نظر رکھتی ہے اور گہری نظر رکھتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے یہ معاملات ہو رہے ہیں، نوئنگ کہ یہ اگر انفلوئنس کے بنیاد کے اوپر ہو رہے ہیں، کسی ایک سیاسی جماعت کی اور حکومت کی اگر انفلوئنس ہو اور یہ تمام چیزیں کی جائیں تو یہ مناسب رویہ نہیں ہوتا، سوالات جنم لیتے ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں جو پری پول ریگنگ کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کرتے ہیں، اور ہم امید اور توقع کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہماری اس پریئر کو سنے گا، ہماری اس درخواست کے اوپر جو ہے ہماری سنوائی بھی ہوگی اور ان چیزوں کو کریکشن کی طرف لے جایا جائے گا. اچھا سلمان صاحب، آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے جو اس وقت نگران وفاقی کابینہ ہے اس میں سے آہد چیمہ صاحب کو ہٹانے کا حکم دیا، ان کو ہٹا دیا گیا ہے. اب فواد حسن فواد صاحب کے بارے میں بھی ہیئرنگ جو ہے وہ 28 دسمبر کو ہوگی. تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس سے یہ وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جی کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے؟ دیکھیں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو وہ کریں گے نا، لیکن جو ان کا کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. جس طرح انہوں نے معاملات چلائے ہیں، جس طرح انہوں نے عمران خان صاحب تک رسائی کو محدود کیا ہے. آپ کے علم میں ہوگا چند دن پہلے ایک درخواست دی گئی تھی کہ چونکہ پارٹی کے ٹکٹس جو ہیں ان کو فائنلائز کرنا ہے، اس لیے لسٹیں لے کر پارٹی کے عہدیداران کو جیل میں عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے. اس کا جو جواب دیا ہے الیکشن کمیشن نے، جو فیصلہ دیا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں آپ کو پڑھنا چاہیے اور عوام کو بھی دیکھنا چاہیے. انہوں نے لکھا ہے عمران خان صاحب چونکہ اب پارٹی کے چیئرمین نہیں رہے اس لیے وہ ایک ارریلیونٹ شخصیت ہیں اور ان سے ملاقات کی کوئی ضرورت ہمیں نظر نہیں آتی. یہ رول ہے الیکشن کمیشن کا. باقی جو مرضی وہ چھوٹے موٹے کام کرتے رہیں، تاریخ اس دور کو یاد رکھے گی اور کوئی اچھے لفظوں میں یاد نہیں رکھے گی. اچھا ظفر اللہ صاحب، جب نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا اور پارٹی کی صدارت سے بھی ہٹا دیا گیا تھا، مجھے یاد ہے اس کے باوجود پارٹی کی جو قیادت ہے، مسلم لیگ نون کی قیادت، وہ ان سے صلاح مشورہ کرتی تھی فون پہ بھی، اور لندن جا کے وہاں پہ لندن میں باقاعدہ اجلاس منعقد ہوتے تھے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا یہ موقف درست ہے کہ اب کیونکہ عمران خان ڈسکوالیفائڈ ہے تو وہ ایک ارریلیونٹ آدمی ہے اور اس سے کوئی صلاح مشورہ نہیں کرنا چاہیے؟ جب تک میاں نواز شریف جیل میں رہے نا تو اس وقت ہم بھی ان سے بات چیت یہ مشاورت نہیں ہوتی تھی. ہمیں بہت کم ملاقات کی، میرے خیال مہینے میں ایک دن اجازت ملتی تھی. میں بھی کبھی کبھی لاہور جاتا تھا. اور مریم کو جب بنایا ہم نے، بی بی مریم کو، تو پی ٹی آئی کی کوئی 2-3 خواتین رہنماؤں نے ان کو بھی چیلنج کیا کہ وہ کیوں پارٹی کا آفس لے رہی ہیں جبکہ وہ سزا یافتہ ہیں. میں وکیل تھا مریم بی بی کے الیکشن کمیشن میں، وہ ہم کیس جیتے تھے. تو پی ٹی آئی کا خود ویو رہا ہے ہمارے بارے میں کہ جو آدمی سزا یافتہ ہے تو ان سے آپ کچھ نہ کریں. بلکہ پی ٹی آئی یہ بھی کہتی تھی کہ جو سزا یافتہ تو دور کی بات ہے، جو لوگ انڈر ٹرائل ہیں ان کا بھی نہ کیا، ان کا ٹی وی پہ انٹرویو نہیں ہونا چاہیے. اور وہ ہمارے اوپر بین تھا. آصف زرداری صاحب کا میں نے انٹرویو کیا تھا، روک دیا گیا. وہ روک دیا گیا. نہیں، میاں نواز شریف پہ بھی بین تھا، وہ ابھی کھلا ہے. میاں صاحب جب بیل پہ یا جیسے بھی باہر چلے گئے تو اس کے بعد ہمارے لوگ جاتے رہے ہیں. یقیناً ہم میں بھی جیسا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے رہنما ہے عمران خان، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ہمارے رہنما ہے. صدر بھی وہی ہیں، قائد بھی وہی ہیں، سب کچھ وہی ہے. بہرحال وہ ہر پارٹی کا اپنا حق ہوتا ہے. عدالتی معاملات یہ چلتے رہتے ہیں. لیکن مجھے تو خوشی ہے
کہ ایک اچھا الیکشن ہونے والا ہے، اور میری ذاتی رائے تھوڑی الیکشن کمیشن کے بارے میں مختلف ہے۔ دیانتدارانہ رائے میری یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی الیکشن کمیشن آئے ہیں غالباً یہ ان سب سے اسٹرانگ ہے، سب سے اسٹرانگ ہے میری ذاتی رائے۔ یہ ابھی تک آئی جی اسلام آباد اور ڈی سی اسلام آباد کو چینج نہیں کرا سکا۔ یہ اس کے بارے میں تو میری اور رائے شاید وہ یہ کر نہیں سکتے، لیکن اس بحث میں لیکن جو کچھ بھی انہوں نے اب تک کیا ہے، ہم نے بہت الیکشن کمیشن دیکھے ہیں۔ میں سلمان صاحب بھی پیش ہوتے رہے ہوں گے، میں تو جب بھی الیکشن کمیشن کے پاس اپنے عذرداریاں لے کے جاتا تھا نا، 5 سال فیصلہ کیا آپ اس لیے 5 سال فیصلہ کبھی نہیں ہوتا تھا، یہ تو کم از کم کر دیتے ہیں نا، فرق ہے اس الیکشن کمیشن۔ کیا یہ الیکشن کمیشن اس لیے ہم با اختیار قرار دیں کہ جو الیکشن 90 دن میں ہونا تھا وہ 90 دن میں نہیں ہوا؟ یہ دیکھیں، یہ تو کئی مہینے بعد ہو رہا ہے۔ ایک سیگمنٹ بحث ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پرفیکٹ الیکشن کمیشن ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کمپیریٹیولی۔ باقی یہ ہے کہ صرف لا سے یا کمیشن سے کچھ نہیں ہوتا۔ پاکستان ایک ٹرانزیٹری اسٹیٹ ہے، یہاں ابھی رویہ ڈیموکریٹک نہیں ہے، ابھی سیاسی لوگوں کے پاس پارٹیاں مضبوط نہیں ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایمانداری کی بات ہے کہ پی ٹی اے مائنس عمران خان ہے 0، یہی ہے نا، پارٹیاں تو ہے ہی نہیں۔ پی ایم ایل این مائنس نواز شریف 0۔ چلو ہمارے یہاں تو تبدیل ہوتے رہے ہیں، لیکن ابھی بھی سب سے بڑا ویٹ نہیں کا ہے ہمارے یہاں، یہ تو کلچر ہے نا پاکستان کا۔ ہمارے یہاں جو نان ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں، ہمارے یہاں رول آف لا نہیں ہے۔ یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے کہنا نا، ہم ایک ایوولوشن۔ نان ڈیموکریٹک فورسز اسٹرانگ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ آپس میں لڑتی رہتی ہیں یا ان کو لڑایا جاتا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے۔ پھر اگر آپ یہ کہیں گے تو میں کہوں گا کہ ہم نے 2 بڑی پارٹیوں نے لڑا کے معاہدہ کر کے چیٹر ڈیموکریسی ہم آگے بڑھ گئے تھے، تو پھر ایک نیا ایجنٹ آ گیا اور اس نے ہر شے ریورس کر دی، ریٹروگریسو فورس ثابت ہوا۔ لیکن یہ قومیں ایسے ہی آگے بڑھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ حالات الیکشن کمیشن کی حد تک میری رائے میں انڈیپینڈنٹلی شاید وہ پہلے سے بہتر ہے، لیکن ہمیں پولیٹیکلی ایوالو کر کے آگے جانا ہے۔ اچھا ناز بلوچ صاحب، آپ اتفاق کرتی ہیں کہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے یہ ریلیٹیولی باقی الیکشن کمیشن سے بہتر ہے؟ حامد میر صاحب، میں سمجھتی ہوں کہ ایک امید اور توقع تو اچھی رکھنی چاہیے، اور میرے خیال ہے جو اصل ہم چینج اور تبدیلی کی جو بات کرتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں جو یہ باتیں ہوتی ہیں، وہ تبدیلی انفرادی طور پہ ایک انڈیویجول کا ایک حصہ ہے جو اسے ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو اب الیکشنز کے اندر الیکشن کمیشن کا رول ہے، یہ ایک ایسا پازیٹیو رول ہونا چاہیے کہ اس الیکشن کے بعد پارلیمنٹ میں نہ کوئی سلیکٹڈ ہو اور نہ کوئی ایسا سوالیہ نشان ہو، نہ کوئی لوگ ایسے کویسچنز کریں، نہ سیاسی جماعتیں ریگنگ کے پر۔ آپ کو پتہ ہے حامد میر صاحب، جب آپ نے 2013 کے انتخابات میں کراچی میں آپ موجود تھے اور آپ الیکشن کو کور کر رہے تھے، اس وقت بھی میں یہاں پہ انتخابات لڑ رہی تھی اور آپ نے حالات دیکھے تھے، تو آپ نے تو ہر الیکشن کو کور کیا۔ آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ کس طرح کس لیول پہ ہمارے یہاں پری پول ریگنگ، الیکشن ڈے ریگنگ اور پوسٹ پول ریگنگ تک ہوتی ہے۔ الیکشن کے ریزلٹس کو 3 دن تک روکا جاتا ہے اور اس کے بعد تبدیل کیا جاتا ہے، اور جو لوگ ہار کے جیتے ہیں وہ بانگے دوہل آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے کس طرح سے الیکشن جو ہے وہ رگ کیا ہے۔ تو یہ تو المیہ ہمارے پاس ماضی کا داغدار المیہ رہا ہے۔ ہم خواہش مند ہیں اور پر امید ہیں کہ یہ الیکشنز اتنے صاف اور شفاف ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں اتفاق سے یہ کہہ سکیں کہ ہمیں اس الیکشن کمیشن پہ اطمینان ہے اور ہم پاکستان کو ایک بہتر ڈائریکشن کی طرف لے جائیں۔ تو ہوپ فل اور پر امید تو ایک ملک کے بہت سینئر سیاستدان ہیں، سابق چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے جناب پرویز خٹک صاحب، ان کا ایک حالیہ بیان جو ہے اس نے بہت سے سوالات پیدا کر دیے ہیں۔ پرویز خٹک صاحب نے سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ مجھے آفر ہوئی تھی بلے کہ میں نے انکار کر دیا، میں نے ریٹرن دیا ہوا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے۔ کوئی کیسے کر سکتا ہے اس طرح؟ ہمیں اس سے کیا بیٹھ ہو یا نہ ہو، ہم تو میدان میں ہیں، میں سیاسی آدمی ہوں، میں نے تو کبھی نہیں سوچا یہ ہوگا یا یہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ سب کو انشاءاللہ ان کو ایسی شکست ملے گی کہ یاد کریں گے، یہ یاد رکھنا ہر تاریخ کو۔ اچھا سلمان اکرم رائے صاحب، اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو آج تردید کر دی اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے پرویز خٹک سمیت کسی کو بھی انتخابی نشان بلے کی پیشکش نہیں کی۔ تو یہ 2 لائنوں کی انہوں نے ایک وضاحت کر دی ہے، لیکن آپ کے خیال میں کیا کسی قانون کے تحت پرویز خٹک صاحب سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ وہ نام بتائیں کہ کس نے آپ کو بلے کا انتخابی نشان دینے کی پیشکش کی تھی اور آپ نے کس کو انکار کیا تھا؟ جی الیکشن کمیشن کو خود پوچھنا چاہیے۔ ان کے اس بیان سے الیکشن کمیشن کی ایک طرح سے بے توقیری ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن کو ایک سازش میں ملوث ادارے کے طور پہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ تو یہ الیکشن کمیشن تو بہت سے لوگوں کو توہین الیکشن کمیشن کے نوٹس دیتا رہتا ہے، تو یہاں بھی میں سمجھتا ہوں ایک نوٹس بنتا ہے۔
اور جو عمومی کردار ہے الیکشن کمیشن کا، اس کے لیے اگر آپ عطر من اللہ صاحب کا وہ فیصلہ پڑھ لیں جو چند ہفتے قبل آیا تھا، پورے 2023 میں جو الیکشن کمیشن کا کردار رہا ہے اس کو انہوں نے مایوس کن قرار دیا ہے۔ ہر موڑ پہ الیکشن کمیشن نے کوشش کی کہ الیکشن نہ ہونے پائیں، اور کہیں بھی ان کی طرف سے صحیح نہیں ہوئی کہ الیکشن وقت کے مطابق ہوں، آئین کے مطابق ہوں۔ تو اس الیکشن کمیشن کے بارے میں تو امید رکھنے میں بھی کچھ دشواری محسوس کرتا ہوں۔ اچھا جی، ایک میں نے وقفہ لینا ہے، لیکن وقفے سے پہلے میں آپ کو کچھ سینئر سیاستدان ہیں ان کی رائے سنوانا چاہتا ہوں، اور بڑی اہم ایک رائے ہے، خاص طور پہ جو سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہیں، وہ آج اسلام آباد میں کچھ بلوچ خواتین اور بچوں کا جو دھرنا ہے اس میں وہ وزٹ کرنے گئے۔ وہاں پہ انہوں نے کیا بات کی، اور پھر سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے کیا کہا، کیونکہ جب وہ وہاں پہ گئے تو ان کو بتایا گیا کہ جی کل رات کو یہ جو عورتیں اور بچے ہیں ان کا جو ساؤنڈ سسٹم تھا، اسپیکر تھا، وہ گن پوائنٹ پہ ان سے چھین لیا گیا۔ تو وہ مشاہد صاحب نے کیا بتایا، ذرا سنیں۔ بہت دکھ بری داستان ہے، ظلم کی داستان ہے، زیادتی کی داستان ہے۔ پاکستان کے باشندے، بچے بچیاں، ان کے بوڑھے والدین، نہتے لوگ، ان سے ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 21ویں صدی کے پاکستان میں ناقابل قبول ہے۔ وہ ملک جو جمہوریت کے نام پر قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا بیلٹ باکس کے ذریعے، اور قائد اعظم وہ شخص ہیں جنہوں نے بھگت سنگھ، جس کو برطانوی سامراج دہشت گرد کہتے تھے، ان کے لیے، بھگت سنگھ کے لیے آواز اٹھائی قائد اعظم نے جب گاندھی خاموش تھا امپیریل لیجسلیٹو اسمبلی میں، کہ اس کے بھی انسانی حقوق ہیں۔ تو ہم کیوں نہیں قانون کی بالادستی قائم کرتے؟ جس کے خلاف الزام ہے اس کو پکڑیں، کورٹ میں لائیں، کیس فریم کریں، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔ اس قسم کی حرکت سے پاکستان کا وفاق کمزور ہو رہا ہے۔ ہم سبق سیکھیں ماضی کی غلطیوں سے۔ اگر ہم فلسطین کی والی آواز اٹھا سکتے ہیں، غزہ کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں کہ جہاں ظلم ہے، زیادتی ہے، تو اپنے ملک میں اس قسم کا ظلم زیادتی is not acceptable under any circumstances۔ سینٹ کا اجلاس آج اتنے عرصے کے بعد بلایا گیا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں آج بالاچ بلوچ کا ایشو اٹھاؤں، میں آج ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے بلوچ لانگ مارچ کے ساتھ، جو ان کے جائز مطالبات ہیں، ان کا ایشو اٹھاؤں، مجھے بولنے نہیں دیا گیا۔ کل رات جو ہے نا 3:30 بجے ہم پر حملہ کیا گیا، بندوق برادر لوگ آئے، عورتوں کو ہراساں کیا، ہماری چیزیں اٹھا کر لے کر گئے۔ تو یہ میرا ایکسپیرینس ہے۔ ابھی تو ہمیں یہ بھی خدشہ لائق ہے کہ جو اسلام آباد میں جتنے اسٹوڈنٹس آئے ہیں ہمارے استقبال کے لیے، ان کی پروفائلنگ کی جائے گی، اور اب جو زمین بلوچوں کے لیے جو ہے نا بلوچستان میں تنگ کی گئی تھی، اب یہاں وفاق میں تنگ ہوگی۔ میں گزشتہ 14 سالوں سے بلوچستان میں ہونے والے ظلم، جبر اور جبری گمشدگیوں کے خلاف احتجاج پر ہوں، اور میں کئی دفعہ یہاں اسلام آباد میں آئی ہوں۔ کل رات بھی یہاں پہ ایک واقعہ ہوا تھا جہاں پہ ہم خواتین اور بچے سو رہے تھے۔ رات کے 3 بجے یہاں پر 2 ڈالے گاڑیوں سے 3 افراد نکلے۔ پہلے انہوں نے ہمیں ہراساں کیا، پھر ہمارے ساتھیوں کو بندوق دکھائے، اور پھر جو ہے ہمیں خوف زدہ کرنے کے لیے، ہراساں کرنے کے لیے ہمارے پاس جو لاؤڈ اسپیکر تھا اس کو ساتھ لے کر چھین گئے۔ اور وہاں پہ جو ہیں وہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے جو کیمرے لگائے ہوئے ہیں نا، CCTV کیمرے، وہ بھی لگے ہوئے تھے، لیکن اتفاق کی بات ہے، یہ محض ایک اتفاق ہے کہ جب وہ نقاب پوش نامعلوم افراد آئے وہ ساؤنڈ سسٹم اور اسپیکر چھیننے کے لیے، تو اس وقت وہ کیمرے بند ہو گئے چند منٹ کے لیے۔ جب وہ چلے گئے تو کیمرے آن ہو گئے۔ میں ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد دوبارہ ملیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ اچھا، بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، جو مشاہد حسین سید صاحب ہیں وہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، جیسا کہ آپ پہلے بتا رہے تھے کہ سینٹ کے الیکشن میں ٹکٹ چھین لیے گئے، انتخابی نشان چھین لیا گیا، تو آپ کے سب ساتھی جو ہیں وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے کامیاب قرار دیے گئے، لیکن مشاہد صاحب کو تو مسلم لیگ نون کے ووٹ پڑے، نواز شریف صاحب کے کہنے پہ پڑے، وہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر سمجھے جاتے ہیں۔ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے بلوچوں کے ساتھ، اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل انڈر اینی سرکمسٹانسز، آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں، میں بات کرتا ہوں۔ یہ مگلا روڈ پہ نا کیس کے بعد میاں نواز شریف آ کے بیٹھ جاتے تھے، وہ ایک گھر پہ تھا، ہم بھی آتے تھے جب الیکشن ہو رہا تھا سینٹ کا، تو ایک ہمارا ممبر نیشنل اسمبلی تھا، وہ میاں صاحب سے ملنے کے لیے وہاں بیٹھا تھا، ہمیں خوف تھا کہ یہ گم ہو جائے گا، پٹھان تھا،
اس کو وہیں بیٹھے بیٹھے فون آیا کہ تیرا باپ بہت کرٹیکل ہے فلاں اسپتال میں. ہم سب بیٹھے تھے تو وہ بیچارہ باہر نکلا تو آگے ڈالا کھڑا تھا. عمران خان صاحب کا ڈالا لے گیا اس کو. چل آگے چلے. دیکھیے دکھ کی بات ہے, پاکستان ایک جمہوری ریاست ہے جس میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اور بدقسمتی سے میں نے ابھی پہلے رویا ہے کہ ہمارے ہاں ڈیموکریٹک کلچر پورا ہے نہیں. ڈیموکریٹک صرف نہیں ہوتا, اس میں ووٹ نہیں ہوتا, رول آف لا بھی ہوتا ہے, عدالتیں بھی اس میں آزاد ہوتی ہیں. پورا ایک سسٹم ہے نا ہمارا جس میں عوام کی ایک حاکمیت مانی جاتی ہے. تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. میں تو کھل کے کہتا ہوں ٹرانزیشن میں ہم چل رہے ہیں. مجھے وہ دن بھی یاد ہے, بڑے دکھ کے ساتھ یاد ہے. میری مفتی صاحب سے ملاقاتیں ہیں, گپ شپ, مطلب پڑھے لکھے آدمی تھے, ہم کتابیں ایک دوسرے کو بھیجتے تھے. اس زمانے میں میرا بھی پیچھا کیا جاتا تھا کہ تم کیوں ملتے ہو ان سے. وہ بیچارہ پاکستان کا حامی تھا. ہاں, وہ آج سے نہیں حامی تھا یار, وہ بہت دن سے حامی تھا. 47 سے. اور ہم نے اس کے ساتھ کیا عشر کیا, اور اس میں بدقسمتی سے بہت سارے سینئر سیاستدان اس وقت اس گورنمنٹ کے ساتھ تھے, اور ہم آواز نہیں اٹھاتے. میری گورنمنٹ میں ہو, میں تو نہیں, مطلب ہماری گورنمنٹ میں ہو, پیپلز پارٹی گورنمنٹ, کسی گورنمنٹ میں ہو, کوئی اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے. جو آدمی ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کے خلاف ہے, ہم اس کو گرفتار کریں, ٹھیک ہے, ہم اس کو عدالت کے سامنے پیش کریں, ہم اس کا سخت سے سخت ٹرائل کریں, اور اس کو قانون کے مطابق سزا دیں. بالکل ٹھیک. اس کے علاوہ کسی شہری کو, میرے اوپر خود 3 سے 4 سال زمین تنگ رکھی گئی, خان صاحب کے ایجنسیوں نے بھی اور انہوں نے بھی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے معاملہ بڑھے. جی ناز بلوچ صاحبہ, آپ کیا کہیں گی کہ یہ اگر کچھ بلوچ خواتین اور بچے انصاف کی تلاش میں اسلام آباد آئے ہیں تو پہلے ان کو مارا پیٹا گیا, گرفتار کیا گیا, پھر وہ رہا ہو گئے, اب وہ ایک دھرنے میں بیٹھے ہیں اتنی سخت سردی میں, وہ تمبو لگا کے بیٹھے ہیں, تو رات کو کچھ لوگ آتے ہیں, وہ ان سے ان کا لاؤڈ سپیکر ہی چھین کے لے جاتے ہیں. تو آپ کراچی میں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ حامد میر صاحب, میں نہ صرف ایک بلوچ خاتون کی حیثیت سے بلکہ ایک عورت کی حیثیت سے, ایک پاکستانی کی حیثیت سے بہت تکلیف پہنچتی ہے جب میں یہ مناظر دیکھوں کہ ایک نہتی خواتین کے اوپر اگر اسلام آباد کی پولیس کا جو رویہ دیکھا, یہ نامناسب رویہ ہے, اور یہ پاکستان کے کسی بھی شہری کے ساتھ, بالخصوص خواتین کے ساتھ ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے. جو پاکستان کے فنڈامنٹل رائٹس کی ہم بات کر رہے ہیں, آئین کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ آئین پاکستان کے مطابق صحیح یا ہیومینیٹیرین رائٹ کے مطابق بھی خواتین کے اوپر ہاتھ اٹھانا اور ان کے اوپر تشدد کرنا یہ نامناسب رویہ ہے. میں سمجھتی ہوں جہاں سیاسی جماعتیں اپنے احتجاج اور دھرنے 126 دن ڈی چوک پہ کر سکتی ہیں, تو وہاں پہ اگر ان کی کوئی کنسرنز ہیں, گریونسز ہیں, وہ اپنا اگر احتجاج کر رہی ہیں تو ریاست ماں برابر ہوتی ہے, ماں جیسی ہوتی ہے, اور ماں ہمیشہ اپنے دکھی اولاد, اپنے دکھی غمزدہ بچے کو زیادہ اس کی سنتی ہے اور اس کی زیادہ فکر کرتی ہے. غلطیاں جہاں پر بھی ہیں ان غلطیوں کا ازالہ ہمیں کرنا پڑے گا. ہمیں قومی دھارے میں بلوچستان کو لانے کے لیے, ایک کرنے کے لیے, یکجا کرنے کے لیے ہمیں مل کر بات کے ذریعے, ڈائیلاگ کے ذریعے, امن کے ذریعے ایک راستہ تلاش کرنا ہے. جو بلوچستان کی صورتحال ہے, اس بات میں میں یہ بھی سمجھتی ہوں ایز اے پولیٹیشین کہ کہیں نہ کہیں ہم سیاستدانوں کی بھی بہت بڑی غلطی ہے. بلوچستان کے نام پہ بلوچستان کے اکثر ریپریزنٹیٹو تقریریں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں تعلیم ہو, صحت ہو, انفراسٹرکچر ہو, ڈیولپمنٹ ہو, وہ ہم ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں وہ تو نظر بھی نہیں آتا. تو یہ کوئی غلطیاں اور کوتاہیاں جو میں سمجھتی ہوں کہ پولیٹیشن سے, سیاستدانوں سے ہوئی ہیں, وہ ہمیں ریکٹیفائی کرنی ہوں گی. جو کہیں غلطیاں, کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے, ان کو بہتر کر کے قومی دھارے میں لانے کے لیے ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگوں کے ساتھ وہاں پہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں مل کر ایک کردار ادا کرنا پڑے گا. بلوچستان کو پرامن بنانا پڑے گا. بلوچستان کے اندر اگر ہمارے فوجی جوانوں کے ساتھ ان کو شہید کیا جاتا ہے وہ غلط ہے. بلوچستان میں اگر سویلینز کو کہیں پر وہ مسنگ پرسن کے طور پہ ان کے ماں باپ تلاش کر رہے ہیں اور وہ آ کے احتجاج کر رہے ہیں تو ان کے کنسرنز بھی سننا ضروری ہے. تو میرا
میرا خیال ہے اوور آل بلوچستان کو ایک بڑے لارجر پرسپیکٹو میں ایک ملک کا اہم حصہ لے کر سمجھتے ہوئے اور ایک کمزور حالت کے اندر جس حالت میں ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں اس کو ہمیں مل کر لے کر چلنا پڑے گا. اور عورتوں کے اوپر تشدد, عورتوں پہ ہاتھ اٹھانا یہ نامناسب رویہ ہے. اس رویے کی کوئی بھی ذی شعور شخص جو ہے وہ حمایت کبھی نہیں کرے گا. ایک بریک لینی ہے, لیکن میں بریک سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ انسرجنسی کی بات کرتے ہیں نا بلوچستان میں, یہ 1948 سے چل رہی ہے, 1948 سے 1948 سے چل رہی ہے. اور اب اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے وہ میں بتانا چاہوں گا, وہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. بریک کے بعد دوبارہ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. سلمان اکرم رائے صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ٹائم میرے پاس کم ہے کہ کیا یہ جو الیکشن آ رہا ہے 8 فروری کا, اس 8 فروری کے الیکشن میں جو قومی سیاسی جماعتیں ہیں انہیں اپنے مینیفیسٹو میں کوئی ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے, کوئی ایسی وعدے شامل کرنے چاہیے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا اور خاص طور پہ جو بلوچستان کا مسئلہ ہے اس کو بھی حل کیا جائے گا, لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کیا جائے گا, یا جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بلوچستان مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہاں قومی اسمبلی کی بہت کم نشستیں ہیں جو جس سے کہ میک یا بریک ہوتا نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے آئینی ڈھانچے میں بلوچستان کی جو اہمیت ہے وہ بہت کم ہے نیشنل اسمبلی کے حوالے سے, اور مین سٹریم پارٹیاں جو ہیں وہاں توجہ نہیں دیتی. وہ سمجھتی ہیں یہ معاملات وہاں پہ ادارے چلائیں گے, چھوٹی موٹی جو پارٹیاں بنتی ہیں توڑ پھوڑ, ان کو ادھر بھیجنا ہے ادھر بھیجنا ہے, یہ تمام عمل وہاں جاری رہتا ہے. اس لیے صحیح معنوں میں بلوچستان میں جو بلوچ نمائندے ہیں وہ آگے آ نہیں پاتے اور ان کی جو آواز ہے وہ ہم تک پہنچتی نہیں. لیکن اب پچھلے 1-8 سال سے جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے, کے پی میں ہوا ہے, ہمیں اب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ جب قانون کی اور آئین کی اور بنیادی حقوق کی پامالی ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. اسی لیے شاعر نے کہا بہت دیر کی مہرباں آتے آتے. ٹھیک ہے, لیکن اب بھی اگر کچھ ہو جائے, میں سمجھتا ہوں پنجاب میں اور کے پی میں یہ ایک شعور پیدا ہوا ہے کہ یہ بنیادی حقوق جو کل بلوچوں کو نہیں دیے جا رہے تھے آج وہ شاید ہمیں بھی نہیں دیے جا رہے, اس لیے حقوق سب کے لیے ہوں گے, اور کہیں بھی اگر ناانصافی ہوتی ہے تو وہ ہر جگہ انصاف کے لیے ایک تھریٹ ہے. چلیں یہ ایک اچھی بات, اب وقت آ گیا ہے. جی اچھا ظفر اللہ صاحب, 1 منٹ میں آپ کنکلوڈ کریں گے. پاکستان میں جو سیاسی ناانصافیاں ہوئی ہیں اور معاشی ناانصافیاں, ان کو ختم کرنا چاہیے. ہمیں اس پوری قوم کو بیٹھ کے, قوم سے مراد سول لیڈرشپ, ملٹری لیڈرشپ, انٹلیکچوئل, ججز, سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کتنا کھلواڑ کرنا ہے اس ملک کے ساتھ. نہیں, لیکن کیا بلوچستان محض اس لیے اگنور ہوتا ہے کہ اس کی قومی اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں بس 16 رہی ہیں؟ غالباً ایک وجہ ہے, لیکن ہسٹوریکل وجہ بھی ہے. ان کی گیس ہم نے ان کو نہیں دی, لاہور میں گیس پہلے آئی, کوئٹہ میں بعد میں گئی. بہت وجوہات ہیں, ریجنل ڈسپیرٹیز ہماری رہی ہیں. فیڈریشن کو ہم نے ڈے 1 سے ایڈریس نہیں کیا, بنگالیوں کے ساتھ بھی یہ کیا, سندھیوں کے ساتھ بھی یہ کیا, اور پنجاب بدقسمتی سے میں بھی پنجاب سے ہوں, ایک ڈومیننٹ رول رہا. پاکستان کے وفاقی سٹرکچر کو بدلنے کی ضرورت ہے, لیکن اس دفعہ میں عرض کروں ہماری پارٹی میں جو منشور بنایا اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو پروگریسو لائن پہ رکھیں, ان میں حقوق انسانی کی زیادہ ہم بات کریں. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ تمام لوگوں کو, تمام قوم کو سوچنا چاہیے, انٹروسپیکشن مشاہدہ کرنا چاہیے اور ایمانداری کے ساتھ بیٹھے لائن ڈرا کر کے آگے بڑھنا چاہیے. مشاہد حسین صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر ہم فلسطین میں ظلم و ستم جو ہے اگر اس کی مذمت کرتے ہیں اور آواز اٹھاتے ہیں تو ہمیں پاکستان میں بھی اگر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو اس پہ بھی آواز اٹھانی چاہیے. ایک شخصیت آج ہم سے جدا ہو گئی, ریاض کھوکھر صاحب پاکستان کے فارمر فارن سیکرٹری تھے اور انڈیا میں پاکستان کے ہائی کمشنر بھی تھے, لیکن میں آج ان کو یاد کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ جو کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوتا تھا اس پر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ آواز بلند کرتے رہے. اب وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن میں آج کے پروگرام کے آخر میں ان کی یاد میں ان کا ایک کلپ شیئر کرنا چاہتا ہوں جب وہ یہیں پہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کشمیریوں کو ایک نصیحت کر رہے تھے. وہ کیا نصیحت تھی, ان کی آخری نصیحت ذرا سنیے. ہماری پوزیشن میں اور کشمیریوں کی پوزیشن میں کوئی فرق ہونا ہی نہیں چاہیے, یہ بنیادی چیز ہے. دوسری چیز جو ہے وہ میں ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ اے پی ایچ سی کی یونٹی بڑی فنڈامنٹل ہے. اگر 20 سال کی ہسٹری آپ دیکھیں اے پی ایچ سی کی, جس سے میں کافی فیملیئر ہوں, میں آپ کو افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان اس چیز کا بہت فائدہ اٹھاتا جب یہ یعنی کہ بٹ جاتے, بہت فائدہ اٹھاتا ہے. اور میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ یہ irrelevant ہو جائیں گے. اچھا, اگر یہ اکٹھے نہ ہو. ہاں, اگر یہ اکٹھے نہ ہو یہ ریلیونٹ ہو جائیں گے. تو یہ ریاض کھوکھر صاحب کی جو نصیحت تھی اس پہ اے پی ایچ سی نے عمل کیا,
اور پھر سید علی شاہ گیلانی صاحب، یاسین ملک صاحب، میر وائز عمر فاروق صاحب اور تمام لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے، اور جب وہ اکٹھے ہو گئے تو اس کے بعد جو انڈین گورنمنٹ ہے اس نے ان سب کو نظر بند کر دیا، گرفتار کر دیا، اور یاسین ملک صاحب جو ہیں وہ اس وقت بھی بیمار ہیں لیکن دلی کی تہاڑ جیل میں وہ نظر بند ہیں۔ لیکن جو ریاض کھوکھر صاحب کی جو نصیحت تھی اس پہ کشمیری لیڈرشپ جو ہے اس نے عمل کیا اور اپنے آپ کو متحد کیا، اور مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔